کسی نے ایک سوال کیا کل کے عنوان سے متعلق، انہوں نے کہا کہ یہ پیریڈ میں مسلم گرلز کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے، جیسا حجاب بین ہو گیا ہے کچھ پلیسز پر، جس کی وجہ سے بہت سارے گرلز نے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کر لیا ہے۔ دوسرا لکھتے ہو، اچھا انہوں نے یہ مطلب اس کا جو باقی کا وہ لکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھگوا ٹریپ جس کی وجہ سے مسلم گرلز مرتد ہو گئے، کچھ مولانا نے اس کو وجہ بنایا ہے، بلیم کیا ہے کہ تربیت کرنے کے بجائے ایجوکیشن دیا تو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا جنرلی یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ گرلز کو نہیں پڑھانا چاہیے کیونکہ ان کو جاب نہیں کرانا ہے اور گرلز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، صرف ان کا کام ہے تربیت کرنا، تو اگر وہ باہر جائیں گی تو گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، اور اگر عورت 7 پردوں میں ہی رہیں گی تو اچھا رہیں گا۔ لیکن آج کے پیریڈ میں گرلز کو آگے آ کر یہ بولنا بہت ضروری ہے کہ مسلم وومن کو اپریس نہیں کیا جاتا ہے۔ اچھا سوال ہے، لمبا سوال ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، جب یہ کل کا لیکچر ہوا تھا تو ہمارے ڈسکشن لیکچر کے بعد چالو تھی بہت سارے لوگوں سے، اور وہ یہ تھا کہ یہ بات بالکل عام طور سے بتائی جاتی ہے کہ مسلم خاتون کی برائی کی وجہ اس کا اسکول یا کالج ہے، اگر اس کو پڑھایا نہ جاتا تو وہ آج یہ برائی نہ کرتی، مرتد نہ ہوتی، افیئر نہ کرتی، فلاں نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ لیکن میں آپ سے ایک بیسک کوشچن کرتا ہوں، کیا صرف لڑکیاں کالج میں آئی تو یہ افیئر کرتی ہے؟ جو ان پڑھ رہتی گاؤں میں رہتی وہ افیئر نہیں کرتی کسی سے؟ جو اسکول کالج میں کبھی نہیں گئی وہ نہیں کر سکتی افیئر؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ مطلب آپ اگر یہ کہے کہ کالج جانے سے افیئر کر رہے ہیں تو آپ کے اس کو رپورٹ چاہیے اس کے لیے پوری، کہ یہ پتہ لگا ہے کہ کالج کی لڑکیاں زیادہ افیئر کرتی ہیں مسلم بنسبت اس کے کہ جو گلی میں رہتی ہے خالی، جو اسکول نہیں جاتی ہے۔ آپ کو پتہ لگانا پڑے گا نا۔ تو ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں، صرف ہم نے کیا کہ ایک ہوا بنا دی کہ مسلم خاتون جو ہے تعلیم و تربیت سے، اسپیشلی ماڈرن ایجوکیشن سے پیچھے رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات وغیرہ کو آپ دیکھیں، دنیاوی علم بھی تھا اور دینی علم بھی تھا، بالکل واضح طور سے، مطلب اتنا زیادہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھی۔ مطلب کاشتکاری کرتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، اس کے علاوہ تجارتیں کرتی تھی، منڈی کے اندر لے جا کے سامان بیچا کرتی تھی، اور دنیا کے کئی فن ان کو آتے تھے، اور ساتھ میں دینی علم بھی رکھتی تھی، دونوں کا علم ان کے پاس موجود تھا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہاں جائیں گے تو لڑکیاں مرتد ہو جائیں گی، افیئر کریں گی، برائی کریں گی، ایجوکیشن نہیں دینا، یہ جو آپ باتیں بول رہی ہے بغیر ایجوکیشن کے لیے بھی، بغیر ایجوکیشن حاصل کیے کی بھی لڑکیاں کرتی ہے، ان ایجوکیٹڈ بھی کرتی ہے، لیس ایجوکیٹڈ بھی کرتی ہے، اور ایجوکیٹڈ بھی کرتی ہے، تو یہ برائی کا معاملہ یہ سب جگہ ہوں گے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں یہ بات بار بار سنتا ہوں کہ مسلم لڑکیاں کالج جائیں گی تو افیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے مان لیا میں نے، سوال یہ کس سے کرتی ہے؟ جنوں سے؟ کس سے کرتی ہے؟ مسلم لڑکوں سے، تو لڑکوں کو بن کر تو جانا، پھر سمپل ہے نا، سینس کیا ہے اس کا؟ سمپل ہے، لڑکوں سے تو لڑکوں کو بھی جانا بند کر دو۔ تو آپ کہتے ہیں لڑکے تو جائیں گی، لڑکیاں نہیں جائیں گی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر گناہ 2 لوگ مل کے کرے تو بلیم ایک پر کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا، مسلم لڑکیوں کا مرتد ہونا جو بات بیچ میں آئی تھی اور بہت مشہور بھی ہوئی، 10 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی، میں نہیں جانتا ہوں جس نے بھی یہ بات کی ان کے پاس کیا اسٹیٹسٹکس اور رپورٹ تھی جس پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، کیا بیسس تھا آپ کی وجہ کرنے کا۔ لیکن میرا تجربہ کیا بتا رہا ہے، اتنے 23-25 سال کا اس فیلڈ کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا تجربہ یہ بتا رہا ہے، میں نے آج تک کسی قوم کے اندر یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے گھر کی لڑکی یا اس کے سماج کی لڑکی کو افیئر کرے اور اس کو کوئی نیوز پیپر میں ڈالے۔ میں نے دیکھا کہ اس کو دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، اس کو ہڈن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امت مسلمہ کو ایک عجیب قسم کی کھجلی ہے کہ وہ جھوٹے واقعات کو بھی نکال کے بتاتے ہیں تاکہ وہ سوچتے ہیں اس کو سچا سمجھ کے کچھ لوگ اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے تو ہم ان کی زندگیاں بچا رہے ہیں۔ جھوٹے واقعات بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، مسلم لڑکیاں زنا کر رہی ہے، مسلم لڑکیاں افیئر کر رہی ہے، مسلم لڑکیاں بھاگ کر جا رہی ہے، مسلم لڑکیاں فلاں کر رہی ہے۔ تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتا ہے، یہ پیپرز کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ اسی طرح نیوز اور میڈیا میں لایا جاتا ہے۔ مجھے تعجب تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسے خاندانوں کو دیکھا جہاں ایک لڑکی اگر بھاگ کے شادی کر لے نا تو خاموشی سے پورا محلہ بدل دیتے، پورا کا پورا خاندان، ان کو شرم آتی ہے، بات کو ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ہماری لڑکی بھاگ گئی ہے، ہم جا رہے ہیں، یہاں اعلیٰ اعلان جمعے کے خطبے چل رہے ہیں، لڑکیوں کو بچاؤ۔ ایکچولی کیسے بچانا ہے وہ نہیں سمجھ پائے ہم۔ لڑکیوں کی بے آراوی ہماری تربیت کی کمی کے نتیجے میں ہوئی، لیکن یہ تربیت کی کمی جہالت گھر میں بھی اور پڑھے لکھے گھروں میں بھی ہے، تو برائی تو دونوں طرف آ رہی ہے، لیکن اس کو ایجوکیشن کو بیس بنا کے ایجوکیشن سے روک دینا بالکل یہ درست نہیں ہوگا۔ جہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پردے کا کہا، اچھا جینوین کوشچن تھا آپ کا، آپ کوشش کریں کہ اپنے ایڈمیشن ایسے اسکول اور کالجز میں لیں جہاں پردے کی آپ کو اجازت ہو، اور یہ آپشن آپٹ کیا جا سکتا ہے، مطلب آپ تھوڑا تلاش کریں، ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اگر ایسے اسکول کالج آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو میں کہوں گا وہاں کے مسلمان شرم کرے کہ آپ ایک اسکول کالج بھی نہیں ڈال سکے ایسا،
جہاں ہماری ماں بیٹیاں آ کے اپنی تہذیب اور کلچر، چلے ریلیجن کا پارٹ مت مانی، تہذیب اور کلچر تو ہوتا ہے ہر جگہ. کچھ تہذیبوں کے اندر چہرہ ڈھاکا جاتا ہے، کچھ تہذیبوں میں پلو یہاں تک ڈالا جاتا ہے، کچھ تہذیبوں میں الگ الگ چیزیں یاد رکھیں جس سے وہ مردوں سے حیا کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے پاس تہذیب اور ہمارا دین بھی ہے کہ ہم مکمل طور سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں. سوال یہ کہ ہم نے ایسے اسکول کالجز کیوں نہیں کھولے؟ آپ بتائیے. تو یہ بھی ایک شرمندگی کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے انسٹیٹیوشن نہیں کھول رہے. تو پہلے میں گزارش کروں گا دینی طبقے سے یا بے دین طبقے سے، وہ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کو وجہ مت بتائیے ان کے مرتد ہونے کی. مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کو وجہ مت بنائیے کہ ان کے برے ہونے کی. اس لیے کہ اگر لڑکی بھی اگر یہ کام کرے تو کیا ان کو ہم تعلیم سے دور کر دیں گے؟ تو لہٰذا یہ درست نہیں یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے گھر میں اگر رہ جائیں گی، گھر کا نظام خراب ہوگا، وہ کہہ رہے باہر جائیں گی. تو دیکھیے یہ بات تو میں بھی مانوں گا کہ خاتون کی ذمہ داری کمانا نہیں ہے، یہ بات میں بھی مانوں گا. لیکن یہ خاتون کما سکتی ہے، یہ بھی میں مانوں گا، یہ جائز اور حلال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بزنس کرتی تھی. آپ کی پہلی بیوی مائی خدیجہ کی تجارت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجارت کر کے اس میں سے 1% حصہ لیتے تھے جو طے ہوتا تھا پہلے سے. تجارت کرتی تھی تو اس میں منع کہاں ہے؟ بہت ساری مائی جیسا سودا کے تعلق سے آتا، آپ چمڑے کو اس کے بال وغیرہ نکال کے دباغت کر کے ٹیننگ کر کے سیل آؤٹ کیا کرتی تھی. یہ تو آپ سے ان کی زندگی میں کرتی تھی، تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ تو ایسا نہیں ہے یاد رکھو. تو عورت کا کمانا حلال ہے، ضروری نہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے. تو لہٰذا پڑھنا لکھنا کیوں ضروری ہے؟ پڑھنا لکھنا بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے. پڑھنا لکھنا دنیا سمجھنے کے لیے ضروری ہے. پڑھنا لکھنا ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. پڑھنا لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کو سمجھیں گے تو اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کر پائیں گے. اب ٹیچر کو سلیبس نہیں معلوم تو آنے والے اسٹوڈنٹ کو کیا سکھائیں گا؟ مائی جانتے نہیں دنیا کیسے چلتی تو بچوں کو کیسے تربیت دیں. لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے مکمل طور سے دنیا میں کمانے کو اپنا وہ بنا لیا، میں ان عورتوں سے کہوں گا آپ کا بچہ آپ کی اہمیت، آپ کی نظر، آپ کی شفقت، آپ کی تربیت کا محتاج ہے. ورنہ آپ اپنے 2 سال کے بچوں کو بیبی سیٹرز کے پاس دے کے چلے جا رہے ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. وہ عورت کا پرائمری جو کام ہے دنیا میں وہ ختم ہو جائے گا، پھر اگلی نسلوں کو ریز کرنا ہے ان کو. تو لہٰذا وہ سب کرتے ہوئے اللہ نے موقع دیا، بیک آفس میں گھر سے بیٹھ کر آن لائن آج کل کافی چیزیں ہو رہی نا، وہ سب کرے آپ، وہ مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا مکمل طور سے عورت باہر چلی جائے، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ وہ اسی کے لیے وہ کرے، لیکن اگر وہ چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن تعلیم کا مقصد یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ انسان اچھا انسان بنے. انہوں نے کہا کہ عورتوں کو کمانا نہیں ہے تو کیوں علم حاصل کرنا بچوں کی تربیت کے لیے، چاہے کمائے یا نہ کمائے، وہ ساری چیزیں بات کی بات ہے. آگے انہوں نے کہا لیکن آج کے پیریڈ میں گرلس کو آگے آ کر یہ بولنا بہت ضروری ہے کہ مسلم خاتون آپریس نہیں ہے. ہاں میرا اس پہ ایک پورا لیکچر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کا دعوتی کردار، اس میں نے یہ بات رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں آگے بڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتی تھی، بات کرتی تھی. اس میں نے بات رکھی تھی کہ عورتوں میں سے ایک گروہ کا ایسے آگے آنا ضروری ہے جو میڈیا میں جا کر بات کرے اور مسلمان خاتون کو ریپرزینٹ کرے. ابھی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کے آپریشن کی بات ہو رہی ہے، آپریسڈ ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کو آپریس کیا گیا، اس کی بات ہو رہی ہے اور جواب میں کھڑ رہ کے دے رہا ہوں. تو کوئی بولیں گے بھائی آپ کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کتنی آپریسڈ ہے کہ ابھی بھی تم ہی آ کے جواب دے رہے ہو اس کی طرف سے. خاتون نے بولنا چاہیے نا کہ بھائی وہ دبی بھی نہیں یاد رکھی ہے نا. آپ سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ بات بولنے کی ضرورت ہے سماج کو. تو ایسے گروپس ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے عورتیں پڑھیں گی لکھیں گی انٹلیکچولی اس لیول پہ جائیں گی تو یہ ساری کام کر سکتی ہے. لیکن میں بالکل یہ بات کا بھی قائل ہوں کہ عورت کی ذمہ داری گھر ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام اس کو کرنا ہے. آپ اس کو اگر پڑھایا لکھا اچھے سے تربیت کرے تو وہ سارے کام بحسن خوبی کر سکتی ہے. اللہ نے ان میں بڑی اچھی صلاحیتیں دی ہے، یاد رکھیں.